عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ کون چلاتا ہے؟ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اس کے حوالے سے جو ٹیم گئی تھی اس نے تفتیش کی. عمران خان صاحب نے کمرے سے جانے کی کوشش بھی کی. جو ٹیم تھی انویسٹیگیشن کی اس کے اوپر بھی انہوں نے سنگین الزامات جو ہیں وہ لگائے. کیا حکومت پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر قابو پانے میں ناکام نظر آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ کون چلاتا ہے، یعنی ایکس پہ جو ان کی پوسٹ ہے وہ کون کرتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا معمہ بن گیا ہے، اور یہ معمہ پاکستان کی جو ریاست ہے اس کے لیے بھی ایک اہم سوال ان کے اوپر بن گیا ہے کہ یہ ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر جو میسیجز آتے ہیں جو عمران خان صاحب کے نہیں ہیں مگر وہ عمران خان صاحب کے نام سے آتے ہیں، یہ کون چلاتا ہے، کس طرح چلاتا ہے، اور کیا حکومت پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر قابو پانے میں ایک جسے کہنا چاہیے ناکام نظر آتی ہے. تو یہ وہ سوالات ہیں جس کو کہ پاکستان کی حکومت یعنی NCCI نے کل ایک پورا ایک وفد بنا کے یا ایک ٹیم بنا کر عمران خان صاحب کے پاس بھیجا اور ان کے ساتھ یہ سوالات اٹھائے. یہ جو کانورسیشن تھی عمران خان صاحب کے ساتھ یہ کافی دلچسپ تھی، جس میں کہ مختلف مواقع کے اوپر عمران خان صاحب بہت طیش میں بھی آئے جو رپورٹ کیا گیا، اور اسی طرح سے بہت انہوں نے غصہ بھی کیا اور انہوں نے بہت سارے سوالات کے جوابات بھی نہیں دیے. مثلا جو سٹوری سامنے آئی ہیں اس میں یہ کہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اس کے حوالے سے جو ٹیم گئی تھی اس نے تفتیش کی. اس کے جو سربراہ ہیں وہ ڈائریکٹر ایاز خان صاحب ہیں، اور 3 رکنی یہ کمیٹی ہے NCCI کی اور FIA کے یہ انویسٹیگیٹر ہیں جو کہ وہاں پہ پہنچے ہیں، اور ان میں منیب ظفر، محمد وسیم خان جو تھے وہ ایاز خان صاحب کے ساتھ موجود تھے. یہ جو سوالات جب ان سے پوچھے گئے عمران خان صاحب سے تو وہ ان کے جواب دینے کے لیے رضامند پہلے نہیں تھے. پھر کچھ سوالات ایسے کیے گئے جن پہ کہ وہ اشتعال میں آتے ہوئے دکھائی دیے، اور وہ تھے ان کے ایکس اکاؤنٹ اور ان کی ایکس پوسٹ کے حوالے سے. اس دوران 2 مرتبہ جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کمرے سے جانے کی کوشش بھی کی، اور جو ٹیم تھی انویسٹیگیشن کی اس کے اوپر بھی انہوں نے سنگین الزامات جو ہیں وہ لگائے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ڈائریکٹر ایاز خان ہیں وہ اپنے ذاتی تعصب کی بنیاد کے اوپر یہ سارے جو سوالات ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے جو ایڈیشنل ڈائریکٹر پر سائفر اور فیک اکاؤنٹس جو تھے مقدمات بنانے کا الزام بھی انہوں نے عائد کیا. بانی PTI یعنی عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے تفتیشی ٹیم کے سربراہ کے سامنے قطعی طور پر کوئی بھی سوال جو ہے اس کا جواب دینے سے انکار کیا، اور پھر انہوں نے جب یہ پوچھا کہ یہ آپ کے پیغامات باہر آتے کیسے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. عدالتی فیصلے کے یعنی جو ٹیم تھی اس نے یہ کہا کہ ان کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. وہ FIA کی ٹیم جو کہ عدالت کے احکامات ساتھ لے کے آئی تھی وہ انہوں نے اس کے مطابق ان سے سوال کیے. یہ بھی یاد رہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں، جبکہ آج ان کے وکلاء اور ان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی ان کے ساتھ ملاقات کا دن ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے جب یہ پوچھا کہ آپ کا سوشل میڈیا کون آپریٹ کرتا ہے تو انہوں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر بتایا تو وہ شخص اغوا ہو جائے گا جو کہ ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ پوسٹ کرتا ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی خاص پیغام رسان نہیں ہے. عمران خان صاحب نے کہا جب بھی کوئی ان سے ملنے آتا ہے تو ان کی جو گفتگو ہے اس کو ایک پیغام کی صورت جو ہے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر دے دیا جاتا ہے. یعنی اس طرح سے انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ وہ یہ باتیں کہتے ہیں جو کہ چلائی جاتی ہیں، اور وہ اب بعد میں جب کبھی کوئی ایسی بات ہوئی تو ظاہر انکار نہیں کر سکتے کہ ان کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے وہ ان کی رضامندی کے بغیر چل رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ کا اکاؤنٹ، سوال کیا گیا کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ جبران الیاس چلا رہے ہیں، جس پہ انہوں نے کہا کہ وہ نہیں چلا رہے. جس پہ انہوں نے کہا کہ کیا پھر CIA اور موساد چلا رہی ہے، یہ سوال ان سے کیا گیا. جس پہ انہوں نے کہا وہ بہت اشتعال میں آ گئے، ان کو بہت غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ جبران الیاس آپ سے زیادہ محب وطن ہے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ موساد کے ساتھ کون ہے وغیرہ وغیرہ. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ فساد پھیلا رہے ہیں. انہوں نے اس بات سے انکار کیا، اور یہ بھی کہا موجودہ حکومت نے جو قبائلی اضلاع میں آپریشن کیا ہے اس میں آپریشن حل نہیں ہے. یہ اس موقع کا انہوں نے پورا یعنی فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات کی. پھر انہوں نے کہا کہ میں 20 سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ بیرونی قوتوں کو کی جنگ کا حصہ مت بنو، اور سوشل میڈیا پیغامات سے کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے یہ بھی سوال انہوں نے کیا. جس پہ کہ انہوں نے کہا کہ مختلف پیغامات آتے ہیں اور وہ ان کی ٹیم جو ہے وہ لے کے جاتی ہے. یعنی مستقل وہ اس بات سے
انکار کرتے رہے اور انہوں نے اس بات کا اقرار نہیں کیا کہ ان کی جو ٹیم ہے وہ اس بات کا کوئی غلط فائدہ اٹھا رہی ہے اور اس طرح کے معاملات ہیں. پھر انہوں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کی ٹیم یعنی آپ کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی آپ کے جو پیغامات ہیں ان کو ری ٹویٹ نہیں کرتے ہیں, یعنی آپ کی ہدایت کے باوجود وہ ری ٹویٹ نہیں کرتے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ وہ ڈرتے ہیں, ان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ میری جو بیانیہ ہے اس کو ساتھ آگر لے کے چلیں. تو اب یہ جو سارا پیغام ہے اس میں بہت اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہے, پہلی بات انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ جو ٹویٹر پہ پیغامات آتے ہیں وہ انہوں نے وہ باتیں کہی ہوتی ہے, کیونکہ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ جو ایف آئی اے کی ٹیم گئی تھی وہ کچھ پیغامات ان کے ساتھ لے کے گئی تھی, خاص کر کے جو پرسوں انہوں نے پیغام دیا تھا جس میں کہ افغان حکومت کے اس میں نظر آتا تھا کہ اس کی حمایت کی جا رہی ہے, اور یہ کہا گیا تھا کہ فالس فلیگ آپریشنز کر کے وہاں پر بہانہ ڈھونڈ رہی ہے افغانستان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے پاکستان کی حکومت. تو یہ ایسے اسٹیٹمنٹس ہیں جس سے کہ ظاہر ہے ایک انریسٹ پھیلتا ہے جو کہ افغان حکومت کا جو پروپیگنڈا ہے یا جو ٹی ٹی پی کا پروپیگنڈا ہے اس کو بہت تقویت ملتی ہے, طاقت ملتی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ سوالات پوچھنا اس لیے بھی ان سے ایسا لگتا ہے کہ ایسے ماحول کے اندر تصدیق کرنا چاہ رہی ہو ریاست یا حکومت کے عمران خان صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا وہ خود کہہ رہے ہیں یا ان کے بہاف پہ کوئی اور جو ہے وہ ساری باتیں کر رہا ہے. لیکن انہوں نے عمران خان صاحب نے اس موقع پر پوری طرح سے اپنی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کو اون کیا, اپنے بیانات کو بھی اون کیا ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے بیانات جو ہیں ان کی جو ٹیم چلا رہی ہے اس کے کوئی بھی ایسے انٹینشنس نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ وہ یہ وہ نہیں بتائیں گے کہ ان کی ٹیم کون چلا رہا ہے, ان کا جو بیانیہ ہے وہ کون آگے بڑھا رہا ہے, ان کے جو پیغامات ہیں ان کو کس طرح سے اس صورت میں بیان کیا جاتا ہے. بہت سارے ایسے الفاظ لب و لہجہ جب گفتگو کی جاتی ہے تو وہ گفتگو بالکل مختلف ہوتی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک مرتبہ اس کے اوپر سوال اٹھایا تھا, اور سب سے پہلے میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ عمران خان صاحب کا ایکس اکاؤنٹ جو ہے وہ کون چلاتا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب جب گفتگو کرتے ہیں تو اس کو جب آپ لفظوں میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کی وہ بالکل مختلف ہو جاتی ہے چیز. اور جب جو آپ گفتگو جب لکھتے ہیں, اسی لیے لکھے کی بہت اہمیت ہوتی ہے, اسی لیے لکھے کا امپیکٹ بہت ہوتا ہے, اسی لیے لکھے کا جو اکاؤنٹ ہے وہ دستاویز کی صورت بن جاتا ہے. تو عمران خان صاحب کا جو ایک اکاؤنٹ ہے یہ اس کو بہت سوچے سمجھے طریقے سے جو ہے وہ چلایا جاتا ہے. الفاظ کا چناؤ, گفتگو, کون سا حصہ کرنا ہے, ظاہر ہے 1.5-2 گھنٹے ملاقات ہوتی ہے تو اس میں اگر آپ 500 الفاظ ہیں یا 1000 الفاظ ہیں اور پھر وہ ریپیٹیشن ہے بار بار, عاصم منیر صاحب کے خلاف ضرور بات کرنی ہے, انہوں نے افغانستان کے لیے ضرور بات کرنی ہے, انہوں نے سب کے لیے بات کرنی ہے, نہیں کرنی ہے تو اسرائیل کے خلاف بات نہیں کرنی ہے. انہوں نے مختلف سٹیٹمنٹس اب تک جتنے آئے ہیں, ایران پہ اسرائیل کا اٹیک ہوا اس کے اوپر بھی انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا اسرائیل کے خلاف. اسی طرح سے قطر پر اسرائیل کا اٹیک ہوا, انہوں نے اس کے حوالے سے کوئی پیغام نہیں دیا. اسی طرح سے وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی بیان نہیں دیتے ہیں, وہ افغانستان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیتے ہیں. یہاں جو فوجی اہلکار یا جو ہمارے سپاہی مارے جا رہے ہیں, جو عام لوگ مارے جا رہے ہیں, ان کے لیے وہ ضرور کبھی کبھار بات کر دیتے ہیں, لیکن ایک پرزور مذمت اور تنقید اسرائیل ہو یا یہ جو سارے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اس کے اوپر ان کی کوئی واضح جو ہے وہ بیانات ان کے, بلکہ ابھی تک تو میں نے نہیں دیکھی, اگر ہوں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. تو یہ ایک عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ بیانیہ ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ چلا رہا ہے, اور ان کی جو پاکستان کے اندر موجود قیادت ہے وہ اس کو ری ٹویٹ نہیں کرتی ہے. کل پرسوں جو ان کا متنازع ایک جو ٹویٹ تھا اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ نہ ان کے پارٹی کے چیئرمین نے, نہ سیکرٹری جنرل نے, یعنی سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں, بیرسٹر گوہر صاحب ہوں, میری نظر سے تو کم از کم نہیں گزرا کہ انہوں نے ری ٹویٹ کیا ہو. تو ایک طرح سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت دیکھا جائے تو وہ سوشل میڈیا ٹیم ہی ان کی ہدایات یا ان سے لے رہی ہے یا ان کو دے رہی ہے, وٹ ایور جو بھی کنیکشن ہے. مگر ایک عمران خان صاحب کا جو ایک ان کی جو بریگیڈ ہے, ان کی جو صف اول کی جو لڑائی لڑنے والے جنگجو ہیں وہ صرف اور صرف اب کی بورڈ واریئرز ہیں جو کہ کھڑے ہیں ان کے بیانیے کے ساتھ, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ پوری طرح سے کوآپریٹ کرتے ہیں. اب یہ جو پورا سسٹم ہے یہ کس طرح سے آپریٹ کرتا ہے, یہ کہاں سے آپریٹ کرتا ہے, ریاست پاکستان اس وقت جو ہے وہ بالکل اس کے اوپر لگتا ہے ایسے ہے کہ ان کے پاس کوئی کلو نہیں ہے, کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے. اگر دیکھا جائے
یوٹیوب بند کرنا ہو یا آپ کے لوگوں کے واٹس ایپ کے حوالے سے دیکھیں ہیکنگ کتنی بڑھ گئی ہے، اور آئے دن کسی نہ کسی کی ہیکنگ جو ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کا سسٹم ہیک ہو رہا ہے، تو اس میں ریاست کے اداروں کے خلاف بھی ایک طرح سے نفرت انگیز جو چیزیں ہیں وہ آ جاتی ہیں سامنے اور وہ پھیلائی جاتی ہیں. لیکن اس کے اوپر ہم بہت ایک الگ بات کریں گے کہ کس طرح سے ایف آئی اے ہو یا جو مختلف ادارے ہیں وہ کس طرح سے بے بس نظر آتے ہیں، ایون ہیکرز جو ہیں اس کے حوالے سے بھی. تو اگر یہ سب چیزیں ہیں تو اس کو کیا ریاست جو ہے وہ اس میں ناکام نظر آ رہی ہے یا اس کے پاس وہ ٹولز نہیں ہیں؟ تو ہم تو سنتے ہیں کہ ٹولز موجود ہیں اور وہ سب کے سب جو ہیں وہ استعمال بھی ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. اور مسئلہ کیوں ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے وہ محض پیغام نہیں ہوتا، وہ ان کے جو کروڑوں ماننے والے ہیں یا جو ان کے فالوورز ہیں وہ ان کے لیے ایک بیانیہ ہوتا ہے، اور وہ اس بیانیے کے علاوہ کوئی اور بیانیہ نہیں سنتے. مثلاً اگر ان کو کہا جائے کہ میجر عدنان کو شہید کیا ہے ٹی ٹی پی نے اور عمران خان صاحب یا ان کی جماعت جو ہے اس کی مذمت کرتی دکھائی نہیں دیتی، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم دوسروں کی جنگ کیوں لڑیں. اگر ان سے یہ سوال کیا جائے، اور یعنی ان کی کوئی سمپتی میجر عدنان کے لیے سچ نہیں ہوگی، اور وہ یہ آگے دوسرا بیانیہ دیں گے جو عمران خان صاحب دیتے ہیں. اسی طرح سے ابہام جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. اگر ان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیاسی جماعتیں اتنی زیادہ، عمران خان صاحب سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرتے اور وہ بات افغان طالبان سے بات کرنا چاہتے ہیں یا طالبان حکومت سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو جواب آئے گا کہ دوسروں کی جنگ ہم جو ہے وہ کیوں لڑیں. تو یہ اس طرح کا جو نیریٹو ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا، اور ان کا جو فالوور ہے وہ ایک کلٹ فالوور ہے، وہ صرف اور صرف ان کی بات کو سنتا ہے. اسی لیے ان کا یہ جو ایکس اکاؤنٹ ہے یا جو ان کا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے، وہ بہت افیکٹو ہیں، اور وہ افیکٹو طریقے سے لوگوں تک جو ہے وہ نیریٹو پہنچاتے ہیں. لوگ اس کے اوپر منو ان یقین کرتے ہیں، اور اس طرح سے جو دہشت گردی کے خلاف بیانیہ ہو یا دیگر بیانیہ اس کو ایک طرح سے وہ کمزور پڑتا ہے. تو یہ وہ چیزیں، لیکن اس کے اوپر ریاست جو ہے وہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے ان چیزوں کو کر سکتے ہیں. لیکن کل کی یہ ڈیولپمنٹ تھی جو کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے تھی، ان کے ایکس اکاؤنٹ کے حوالے سے تھی، اور ایکس اکاؤنٹ جو ہے وہ اس وقت زیر بحث ہے ان کی اپنی جماعت کے اندر بھی اور ان کے جو کارکنان ہیں ان کے اندر بھی، اور پاکستان کے اندر ان کے بیانیے کے ساتھ لوگوں کا چلنا اس وقت بہت محال نظر آ رہا ہے. اور یہ آگے کتنی دور تک یہ معاملات جاتے ہیں یہ بہرحال دیکھنا ہوگا. لیکن یہ اب تک کی اطلاعات ہیں جو کہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.